الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اور جو آیت مبارکہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان دھرو اس کی طرف، خوب غور سے اسے سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں اس سے پچھلی نشست میں بات چل رہی تھی، اور ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ استماع یعنی خوب غور سے قرآن کریم کا سننا اور انصات یعنی بالکل خاموش رہنا، یہ دونوں چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور حنفی فقہا نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ فاستمعوا میں اللہ تعالی نے جہری نمازوں میں قرات سے مقتدیوں کو منع کیا، اور یہ فرمایا کہ خوب غور سے سنو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں، اور اس بات کی ممانعت کر دی کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھے، اور اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ وَانصِتُوا، اور انصات یعنی بالکل خاموش رہو، تو حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو استدلال میں سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے متعلق کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی نماز، روزہ، مذہب کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے کیا کوئی بات قرآن کریم میں فرمائی ہے یا نہیں۔ اور انہوں نے جب اس مسئلے پر غور کیا تو انہوں نے اس آیت میں یہ کہا کہ فاستمعوا، خوب غور سے سنو، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ فانصتوا، اور تم بالکل خاموش رہو، تو یہ دو الفاظ کے مصارف الگ الگ ہیں۔ بالکل خاموش رہنا یعنی وانصتوا، اور خاموش رہو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نمازیں جن میں آہستہ آواز سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یعنی ظہر اور عصر، فاستمعوا لہ کے بعد وانصتوا کا جو حکم ہے یہ ظہر اور عصر کے لیے ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حنفی فقہا میں یہ صاحب ہدایہ کے شارح ہیں، صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود، یہ مصر کے رہنے والے تھے، سکندریہ کے، اور ابن حمام کے نام سے مشہور ہیں۔ 681 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 593 ہجری میں ہوا تھا، اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایہ کو اللہ نے ایسی قبولیت بخشی کہ 100 سال سے بھی کم عرصے میں ان کی کتاب کی شروح لکھی گئیں، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی حنفی فقہا نے اسے قبول کیا، اور اس کی جو شروح لکھی گئی ہیں اس میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح فتح القدیر بہت معرکۃ الآراء شرح مانی جاتی ہے، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ قریب قریب اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اور انہوں نے اس آیت کریمہ ہی کا حوالہ دیا ہے۔ اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ عبارت لکھی ہے کہ قرآن کریم کی طرف پوری توجہ کرنا اور پھر اس کے بعد خاموش بھی رہنا یہ فرض ہے، اور انہوں نے لفظ لکھا ہے کہ بالنص والقراء، بالنص یہ چیز نص سے ثابت ہے، یعنی اللہ تعالی نے
قرآن کریم میں یہ کہا ہے، تو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں یعنی سورہ اعراف کی یہی آیت جو آج زیر بحث ہے کہ فاستمعوا لہ، تم اسے غور سے سنو، وانصتوا، اور بالکل خاموش رہو۔ تو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انصات جو ہے یہ جہری نمازوں ہی کے ساتھ صرف مخصوص نہیں ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر کے ساتھ، بلکہ یہ تو کلام نہ کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر بحث کی ہے، امامت کا باب جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جماعت کی حیثیت کیا ہے، اس سے بالکل پہلے انہوں نے اس بحث کو سمیٹا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے ہے، اور حنفی فقہا جو ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے۔ بعض لوگوں نے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے تفسیر بالرائے کی ہے، یعنی اپنی رائے سے تفسیر کی ہے، اور تفسیر بالرائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ تفسیر اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس سے ہے، اور امت کی باقی جو مفسرین تھے ان کی تفسیر سے یہ تفسیر ٹکراتی ہے۔ تو فقہی مسائل میں اختلاف اپنے مقام پر، لیکن کسی کا بھی یہ کہنا کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بالرائے کی ہے اپنی رائے اور اپنی خواہش سے، اور شریعت کے خلاف یہ بات کی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ابن حجر ہوں جو شافعی مسلک کے بہت بڑے آدمی تھے، اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلی مسلک کے آدمی تھے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق یہ الزامات لگانا کہ وہ حرام کام کیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، یہ بہت سخت بات ہے، ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ خاموشی اور جو اللہ تعالی نے اس موقع پر حکم دیا قرآن کریم میں، جس سے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ انصتوا، یہ جو انصتوا کا لفظ ہے، اس لفظ سے کیا معنی ہیں انصات کے؟ وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں خاموش رہنا۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لغت پہ تو بات ہو چکی پہلے بھی، خود حدیث میں اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا جو سن نہیں رہا اور خاموش ہے۔ ظہر اور عصر میں بھی ہم قرات سن تو نہیں رہے ہوتے امام کی، اور خاموش رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسے آدمی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان خطبہ جمعے کا سنتا ہے، نہیں سنتا، دور بیٹھا ہوا ہے، اور جمعے کا خطبہ نہ سننے کے باوجود وہ چپ رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصات کا لفظ وہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں جہاں جمعے کے فضائل بیان کیے ہیں، وہاں پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، اور ام عثمان رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو، علی منبر الکوفہ، کوفہ کے ممبر پر، اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو شیاطین صبح صبح اپنے جھنڈے لے کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو مختلف کاموں میں وہ الجھا دیتے ہیں، وَيُثَبِّتُونَهُمْ عَنِ الْجُمْعَةِ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن مسلمان جمعہ نہ پڑھیں۔ یہ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام اس کو سمجھاؤ، سجھاؤ کہ یہ شخص جمعہ پڑھنے سے رہ جائے۔ اور دوسری طرف وَتَغْدُ الْمَلَائِكَةُ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے فرشتے بھی نکلتے ہیں، فَتَجْلِسُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں،
فیکتبون اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں الرجل من ساعت والرجل من ساعتین، یہ آدمی پہلے وقت میں آ گیا ہے، یہ آدمی دوسرے وقت میں آیا ہے، یہاں تک کہ وہ لکھتے رہتے ہیں کون شخص کس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آج آیا تھا، یہاں تک کہ امام آتا ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا آدمی تو وہ ہے جو آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور امام کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی بات سنتا بھی ہے، خطبہ امام کا۔ فَأَنصَتَ، اور وہ چپ رہا، سنا بھی اس نے اور چپ رہا۔ فَلَمْ يَلْغُ، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی۔ کَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، اسے اللہ تعالی دوہرا ثواب دے گا۔ فَإِنْ آیا وَجَلَسَ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے اس سے، جہاں پر وہ امام کی آواز نہیں سن سکتا، حیث لا یسمع، امام کے خطبے کی آواز نہیں سن سکتا۔ فَانصَتَ، اور پھر وہ خاموش رہا۔ دیکھا آپ نے یہ لفظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا ہے نا، کہ وہ جمعے کا خطبہ نہیں سن رہا، اس کے باوجود وہ خاموش رہا۔ وَلَمْ يَلْغُ، اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی۔ کَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ أَجْرٍ، تو اسے بھی اللہ تعالی جمعے کا ایک حصہ ثواب کا دے گا۔ پہلے آدمی کو دوہرا حصہ ملا کیونکہ اس وہ امام کو دیکھ بھی رہا تھا، اس کا خطبہ سن بھی رہا تھا۔ لاؤڈ سپیکر تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو جب بڑے بڑے مجمع جمعہ پڑھا کرتے تھے، 10-10 ہزار 20-20 ہزار افراد ایک امام کے پیچھے، تو امام کے خطبے کی آواز ظاہر ہے کہ کہاں آخر تک پہنچ سکتی تھی۔ تو یہ دوسرا شخص ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے، وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ، اور اتنا دور ہے کہ وہ سن نہیں سکتا۔ یہی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر میں ہم قرات سن تو نہیں سکتے نا۔ فَانصَتَ، اور وہ چپ رہا۔ وَلَمْ يَلْغُ، اس نے کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کہی۔ کَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ أَجْرٍ، اسے اجر میں ملے گا ایک حصہ۔ اور اگر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس انسان نے امام کو دیکھ رہا تھا، اس کا خطبہ سن رہا تھا اور اس نے کوئی بیہودہ بات کہی اور چپ نہیں رہا، کان لہو کفل من وزر، تو اسے گناہ ہوگا، ایک حصہ گناہ کا ملے گا۔ ومن قال یوم الجمعۃ لصاحبہ، اور جس آدمی نے جمعے کے دن خطبہ امام کا ہو رہا تھا اور اپنے دوست سے یہ کہا کہ صح صح، خاموش، چپ، اس کا دوست کسی سے باتیں کرنے لگا تو اس نے اس پر نکیر کی، منع کیا، فقد لغا، تو اس نے اس میں بھی غلطی کی، اس نے خود یہ نکیر کر کے اسے روک کر خود غلطی کا مرتکب ہوا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہ پر بولنا اور ہر ایک گناہ کو منع کرنا بعض اوقات انسان کو خود غلط راہ پر بھی ڈال دیتا ہے۔ فقد لغا، اور اس نے کیا کیا، خود بیہودہ بات کی۔ ومن لغا، اور جس آدمی نے بیہودہ بات کی اس وقت جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، فلیس لہ فی جمعتہ تلک شیء، تو اسے اس جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ثم یقول فی آخر ذلک، یہ ساری بات کہنے کے بعد کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، یقول ذالک، وہ یہی بات ارشاد فرماتے تھے۔ یہ ہے وہ اصل کہ حدیث میں اس آدمی کی بات آ گئی جس آدمی نے جمعے کا خطبہ سنا نہیں مگر چپ رہا، اسے بھی اجر ملے گا۔ یہ ہے دلیل ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں ظہر اور عصر میں چپ رہا، اس نے امام کی قرات نہیں سنی، تو حدیث سے معلوم ہوا کہ خاموشی کے لیے سننا شرط نہیں ہے، خاموشی وہاں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے جہاں جمعے وغیرہ کا خطبہ نہیں سنا جا سکتا۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خاموشی کے لیے سننا شرط ہے تو بغیر سننے کے خاموشی ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو کوئی نہیں مانتا، یہ تو حدیث میں آ گیا۔
کہ اس انسان نے خطبے کو سنا نہیں مگر چپ رہا اس کے باوجود، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بقول ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث کے راوی ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اجر قرار دیا۔ تو یہ ہے حنفی فقہا کی دلیل قرآن سے کہ وہ کہتے ہیں ظہر اور عصر میں بھی چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سکتے اختیار فرماتے تھے، نماز میں کتنا چپ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ثابت ہے کہ انہوں نے نماز میں کتنے سکتے اختیار فرمائے، کتنی مرتبہ خاموش رہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ امام کو چاہیے، یہ تو دو چیزیں ہو گئیں ترتیب کے اعتبار سے، ایک تو مغرب عشاء اور فجر اس میں قرات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، غور سے اسے سنو، ایک بات۔ دوسری بات قرآن کریم سے یہ پتہ چل گئی کہ وانصتوا، اور بالکل چپ رہو ظہر اور عصر میں۔ اب آ گیا تیسرا گروہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں دیر تک تاکہ مقتدی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورت کی قرات اور تلاوت شروع کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں کتنے سکتے اختیار فرماتے تھے اور علماء نے اس پہ کیا لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بڑی شدید نکیر کی ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اتنی دیر کے لیے رک جائے کہ مقتدی پھر فاتحہ پڑھے۔ اور ظاہر ہے کہ ظہر اور عصر میں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ہوگا مغرب عشاء اور فجر میں۔ تو تینوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی امام رکے والضالین کہنے کے بعد، آمین کوئی کہیں مقتدی، اور پھر وہ رکا رہے حتیٰ کہ لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے وَلَمْ نَعْلَمْ نِظَامٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء، ہمارے نزدیک جہاں تک ہمارا علم ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، امت کے علماء کا، کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سکتہ، خاموشی واجب نہیں ہے۔ لِيَقْرَأَ الْمَأْمُومُ بِالْفَاتِحَةِ، کہ لوگ جو امام کے پیچھے ہیں وہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور جمہور علماء امت کے اسی بات کے قائل ہیں کہ امام کے لیے یہ مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ سکتہ کرے، خاموش رہے، تاکہ مقتدی اس کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے وہ۔ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ اس کی دلیل ابھی آگے بھی آ رہی۔ اسی لیے یہ دوسرے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مالکی اندلسی، 543 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان میں تھوڑی سی ناسبیت تھی۔ یہ اندلس اسپین کے بالعموم جو فقہا ہے نا، یہ چونکہ بنو امیہ کا دور حکومت وہاں رہا، تو بنیادی طور پر عموی ہونے کی وجہ سے ان میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اولاد سے کچھ تعصب رہا، اور ان تعصب والوں میں سے ایک ابن عربی بھی ہیں، یہ مالکی مفسر جو ہیں۔ ابن عربی صوفی رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل الگ شخصیت ہے، انہوں نے بھی اس بات پر نکیر کی ہے اور کہتے ہیں عجباً لک، حیرت ہوتی ہے تم پہ کہ مقتدی کو جہری نمازوں میں قرات تم کیسے کرواتے ہو۔ یعنی جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ مغرب عشاء اور فجر میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگ کیسے یہ کہتے ہیں، کیسے یہ فتویٰ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کریم کی قرات کرے اور امام کی قرات کو نہ سنے، یا یہ کہ جب امام سکتہ اختیار کرے فاتحہ پڑھنے کے بعد چپ ہو جائے تو اس وقت کو قرات کرے، اور اگر امام کے سکتہ نہ اختیار کرے اور امام نہ رکے
تو پھر مقتدی کب سورہ فاتحہ کو پڑھے گا؟ اور پھر کہتے ہیں وقد اجماعت الامہ، اور امت اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ علی ان سکوت الامام، کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چپ رہنا غیر واجب، یہ واجب نہیں ہے۔ فمتى یقرؤ، تو جو مقتدی ہیں وہ پھر فاتحہ پڑھیں گے کہاں؟ اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ آپ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس لیے رکے ہوں کہ آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی حدیث پر نظر تھی واقعی، انہوں نے اس چیز کی بالکل مطلقاً نفی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں۔ حنفی فقہا میں یہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ رجحان معتزلہ کی طرف تھے یہ بہت بڑے آدمی، اللہ نے علم بھی انہیں بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اسی بات پر بحث کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب امام پڑھ چکے تو پھر سکتہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، کہ مقتدی اس میں سورہ فاتحہ کی قرات کریں۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ یؤتم بہ، تاکہ امام کی پیروی کی جائے، سو جب وہ پڑھے گا تو تم خاموش رہو، جب وہ قرات کرے تو تم کو خاموش رہو۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی، آپ نے خبر دی ہے کہ امام کی اقتداء میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی قرات سننے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صاف بتاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امام مقتدی کی قرات کے لیے وقفہ رکھے اور وہ چپ رہے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اور پھر بڑا اچھا جملہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کیونکہ اگر امام کے ذمے یہ ضروری ہوتا کہ وہ خاموش ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھ کر تاکہ لوگ اس کے مقتدی سورہ فاتحہ کو پڑھ سکیں، تو پھر وہ امام ہونے کی صورت میں بھی اپنے مقتدیوں کی اتباع کر رہا ہے، تو اس حالت میں امام مقتدی بن جاتا ہے اور مقتدی اس کے امام بن جاتے ہیں، وہذا فاسد، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں امام اس لیے رکا ہوا ہے کہ اب سورہ فاتحہ کو لوگ پڑھ لیں، تو یہ بات نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی کہیں بھی عقلاً اور نقلاً کوئی بھی دلیل نہیں ملتی اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتہ اس بات کے لیے کہ مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے، یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتے نقل کیے ہیں۔ یہی حدیث بہت جگہ اور بھی آئی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے کہتے ہیں، اور دارمی میں بھی ہے۔ یہ سب لوگ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنے سکتے کیے، کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں حدیث اس کی کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قالا، انہوں نے فرمایا کہ سکتتانی حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ہر رکعت میں 2 سکتے، 2 خاموشیاں یہ یاد رکھیں۔ فانکر ذالک عمران بن حسین، تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 خاموشی ہوتی تھی۔ اب حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے 2 کہیں، عمران رضی اللہ عنہ نے 1 کہا، تو فیصلہ کہاں ہوتا؟ فَكَتَبْنَا إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ، تو ہم نے مدینہ منورہ خط لکھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت آپ فیصلہ فرمائیں
کہ کون زیادہ درست ہے؟ فقط اب ابئی، حضرت ابئی رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ حفظ سمرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ یاد ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن مثنى، اور محمد بن مثنى کے استاد ہیں عبد الاعلی، اور عبد الاعلی کے استاد ہوئے سعید، اور سعید نے روایت نقل کی قتادہ سے رحمہم اللہ۔ یہ جو سعید راوی ہیں نا اس حدیث کے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ما ہاتان السکتتان، یہ جو قتادہ رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں ایک واسطے سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ دو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وقفے ایک رکعت میں فرماتے تھے، یہ کیا ہے؟ قال اذا دخل فی صلاته، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے ایک سکتہ تو اس وقت ہوتا تھا، اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش رہتے تھے، اور پھر یعنی اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات شروع کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو سبحانک اللہم و بحمدک ثنا کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد ثم قال بعد ذلك، پھر انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے وَلَا الضَّالِّينَ، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ فرماتے تھے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، اور قتادہ رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے، انہیں یہ بات پسند تھی کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تاکہ اس کا سانس ٹھیک ہو جائے، سانس لے کے اب اس کے بعد نماز میں اگلی صورت کو شروع کرے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کو سکون اطمینان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اگر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی کہ آپ نے قرات میں سکتہ اس لیے بتلایا ہے کہ اس میں لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکیں، تو کوئی تو اس کا ذکر کرتا نا یہاں پہ۔ اسی لیے جتنی روایات اس معاملے میں آئی ہیں محدثین نے اس پہ جرح کی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا ہمیں تو سرے سے کوئی حدیث ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے توقف فرمایا ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو پیچھے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توقف میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، صرف سانس کے لیے کہ اطمینان سے یہ چیز ہو جائے، اور اس کے بعد ضم سورہ یعنی سورت کو ملایا جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، اور وہ اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اس سے کس کو شبہ، کس کو انکار ہو سکتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے فقیہ نہیں تھے کہ امت نے ان کی اقتداء ایسے کی ہو جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد اور اوزائی اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی اقتداء کی گئی تھی۔ اسی لیے آپ محدثین کو دیکھیں نا، فقہا کو دیکھیں تو یہ مسلک نقل کرتے ہیں۔ مثلا محدثین میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بار بار مسلک نقل کرتے ہیں، ایک حدیث لکھتے ہیں پھر اس پہ کہتے ہیں کہ اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مسلک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے، کوفہ والوں کا مسلک یہ ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے، فلاں کا مسلک فلاں کا، یہ سب نقل کرتے ہیں، کہیں یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں ان کے امام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے انہیں بڑا کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ لیکن اب ہم یہ بھی کہنے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی فقہ بھی ہے، تو یہ سراسر زیادتی کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بہت بڑے تھے،
لیکن فقیہ جیسے امت میں اور حضرات تھے ایسے وہ نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا اور کہتے ہیں کہ تم حنفی جب صبح کی نماز کی جماعت کھڑی ہو تو تمہارے نزدیک صبح کی سنتیں قریب ہی پڑھنی امام کے جائز ہیں، اور ایک طرف تم یہ کرتے ہو مسئلہ اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ قرآن کو سننا چاہیے اور فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام میں، تو تمہارا اپنا عمل بھی تو اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض اس لیے نقل کیا ہے کہ اعتراض کرنے والی شخصیت بہت بڑی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی اصل بحث تو انشاءاللہ آئے گی اس وقت جب نماز کے مسائل میں ہم یہ بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دن اور رات میں کتنی سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے۔ جب یہ مسئلہ آئے گا اصل بحث تو اس وقت آئے گی، مگر یہ خیال کر لینا چاہیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، امام بخاری رضی اللہ عنہ تک حنفیوں کا مسلک صحیح طور پر نہیں پہنچا، کیونکہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ امام سامنے کھڑا ہوا فرض نماز فجر کی پڑھا رہا ہے اور اس سے پچھلی ایک دو صفیں چھوڑ کے کوئی مقتدی وہاں پہ کھڑا ہو کے سنتیں پڑھنے لگے؟ ہمارا تو مسلک وہ ہے جو ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں اور مسجد بھی چھوٹی ہو تو نمازی کو صبح کی سنتیں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مکروہ کام کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ سنت کی پیروی کی جائے۔ اور فرماتے ہیں سب سے زیادہ کراہت اس بات میں ہے کہ صف کے پاس ہی صبح کی سنتیں پڑھی جائیں، یعنی جب صبح کی جماعت ہو رہی ہو تو اس وقت صبح کی سنتیں امام کے ساتھ ہی وہاں پڑھنا کھڑے ہو کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کما یفعل کثیر من الجہل، جیسے کہ بہت سے جاہل اسی طرح امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حنفیوں کا مسلک تو یہ ہے۔ اصول کی ایک بات آپ سے عرض کریں، جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے امام کا مسلک نقل کرتا ہے، مثلا حنفی یہ کہتے ہیں کہ شافعیوں نے یہ کہا، مالکی یہ کہتے ہیں کہ حنبلیوں نے یہ کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حنفیوں کا مسلک یہ ہے، امام محمد کا مسلک یہ ہے، یا حنفیوں کے لیے کسی اور کی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ محض بڑوں کے قول پہ نہیں چلا جانا چاہیے کہ انہوں نے فلاں کا یہ مسلک نقل کیا ہے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ ان کا فی الواقع مسلک یہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ خود ہمارے حنفیوں میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ ساری جلالت شان اور علم اور قدر کے باوجود انہوں نے ہدایہ میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا، حالانکہ سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نہیں تھا۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ مالکیوں نے شافعیوں کا مسلک نقل کیا ہے، اور اب جب شافعیوں کی کتابیں چھپ کے سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ ان کا مسلک یہ نہیں تھا۔ تو ہر آدمی اپنے مسلک کا زیادہ صاحب علم ہوتا ہے بنسبت دوسرے مسالک کے، اور بہت کم، یہ دوسری بات ہے، بہت کم لوگ امت میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ ائمہ اربعہ کے مسالک پر ان کی نظر تھی اور اللہ نے انہیں اتنا وسیع علم دیا تھا، بہت کم لوگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض کہ تم صبح کی سنتوں کے بھی قائل ہو کہ امام کی قرات بھی ہو رہی ہے اور سنتیں بھی پڑھ رہے ہو، کوئی اس کا قائل نہیں۔ حنفی جس طرح اس مسلک کے قائل ہیں اس مسئلے کے، وہ مسئلہ انشاءاللہ تشریح سے عرض کریں گے جب بات آئے گی صبح کی نماز میں یا پورے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنتیں پڑھی تھیں، اس وقت بات اس کی آئے گی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مغرب، عشاء اور فجر میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ قرآن کریم نے جو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس کے مطابق کہ غور سے سنو۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانصتوا، اور بالکل خاموش رہو، ہمارے نزدیک ظہر اور عصر اس میں شامل ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہو گئی کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک رکنا کہ مقتدی بھی اس کے پیچھے فاتحہ کو پڑھ لیں،
یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان تین باتوں کے بعد اب بات شروع کرتے ہیں حدیث کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی اور احادیث کے ذخیرے میں ہمیں اس موضوع پر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ مگر قبل اس کے کہ حدیث کے معاملے میں کوئی بات عرض کریں، پہلی بات تو یہ عرض کیے جانے کے قابل ہے کہ یہ جتنے لوگ حدیث 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 کی رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ حدیث میں یہ آ گیا ہے، حدیث میں یہ آ گیا ہے، ان میں کتنے فیصد ایسے ہیں جن کے متعلق آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ترجموں کے علاوہ اردو ترجمے نہیں، عربی کی کتابیں دیکھ کے، اصل کتاب دیکھ کے اس کی عبارت پڑھ سکیں۔ کوئی تو حد ہونی چاہیے جہالت کی کہ ایک آدمی کو صحیح بخاری آپ دے دیں اور اسے کہیں کہ شروع کرو اس کو پڑھنا، اور وہ کہے صاحب میں عربی تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور پھر اس کے باوجود اسے اصرار ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، اور امت میں اس سے پہلے جو لوگ سمجھتے چلے آئے ہیں احادیث کو وہ غلط ہے، اور تقلید کو وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں۔ ارے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں تو نہیں ارشاد فرما دیا تھا، عربی میں کہا تھا نا آپ عربی پڑھیں، اس کا ترجمہ کرو۔ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے مذہب کو اجارہ داری بنا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں مولویوں نے نہیں بنا رکھا بھائی، اجارہ داری نہیں ہے، آپ بسم اللہ بڑے شوق سے آئیے، پڑھیے، عربی پڑھیے، صرف، نحو، فقہ، منطق، اصول، حدیث، یہ سب چیزیں پڑھیے، 8-9 برس تک پڑھیے، پھر آپ بھی فتویٰ دیا کیجیے، 10 برس تک پڑھیے۔ یہ تو ایسی ہی بےہودگی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈاکٹروں نے طب کو اپنی اجارہ داری بنا رکھا ہے، ٹھیکیدار ہو گئے ہیں سارے۔ غلط بات ہے بھائی، اس سے بڑی محنت کی ہے، اور اس نے میڈیکل کالج میں جب پڑھا ہے تو راتوں کو سحر میں تبدیل کیا ہے، شدید محنت کے بعد وہ کسی مقام تک پہنچا ہے۔ اب کوئی جاہل اٹھے اور کہے کہ صاحب آپ نے اجارہ داری بنا رکھی ہے، میں بھی یہاں دکان کھولوں گا اور میں بھی لوگوں کا علاج کروں گا، تو کون اس کی مانے گا؟ یہ انتہا بھی غلط ہے، اور یہ انتہا بھی غلط ہے کہ حدیث کے معاملے میں ہر آدمی اٹھے اور کہنے لگے کہ مالکیوں کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا، حنفیوں کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات ماننی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھنڈے دل سے میرے بھائی غور کرو کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جس حدیث کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے پھر آپ کہیں گے نا یہی کہ یہ راوی غلط ہے، یہ راوی صحیح ہے، حدیث کے یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے پھر لوگوں ہی کی مانی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں، یہاں آپ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو ضعیف لکھا ہے، پھر آپ کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو صحیح لکھا ہے، ابو حاتم رازی نے یہ لکھا ہے، شعبہ امیر المومنین ہے حدیث کے، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو ارے یہ سب کے سب لوگ انسان ہی تو ہیں، اور آپ یہ پہلے اصول کی بات طے کر چکے کہ آپ نے کسی انسان کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ماننی، تو پھر ان کے نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ اچھا صاحب ضعیف ہے، آپ یہ بتائیے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ ضعیف بات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امتیوں نے یہ کہا ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے، تو ان میں اکثریت ایسی ہے جنہیں حافظ ابن حجر کی وہ عربی کتاب زندگی بھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان سے پوچھیں کہ کبھی ابن حجر کو پڑھا ہے، امام نووی کو پڑھا ہے، ذہبی کو پڑھا ہے، ابن کثیر کو پڑھا ہے، ابن رجب حنبلی کو پڑھا ہے، ابن تیمیہ کو پڑھا ہے، ابن قیم کو پڑھا ہے، ابن حمام کو پڑھا ہے؟ کسی کی کتابوں کی کچھ خبر نہیں، محض اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سن لیا ہے کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے۔ افسوس ہے اس طرز عمل پہ۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اپنے محلے کے مولوی صاحب کی بات مان کے سن کے اب یہ کہنا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح۔
کوئی تو حد ہونی چاہیے. اس لیے وہ ساری احادیث جن کے بارے میں اب لوگ یہ گاتے پھرتے ہیں، واقعی گاتے پھرتے ہیں کہ جی یہ حدیثیں ہیں اور پچھلوں کو تو اس حدیث کی خبر ہی نہیں تھی. آپ دوسرے لفظوں میں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1300 سال تک حدیث کے معاملے میں امت جاہل رہی؟ چاروں ائمہ کو یہ حدیث نہیں ملی کہ تراویح 20 ہوتی ہیں، 8 نہیں ہوتی. امام احمد ابن حنبل جیسے وسیع النظر محدث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط حدیث کے امام اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی بابرکت شخصیت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے کٹھڑے، ان سب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی ہیں. یہ سب 3 کو 3 ہی کہتے رہے. خود سوچو بھائی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے میں نہیں مانتا، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث پہ چاروں ائمہ 1300 سال تک ان کے پیروکار سب کے سب متفق رہے اور انہوں نے کہا یہ حدیثیں صحیح ہیں، 20 تراویح کی احادیث صحیح ہیں، اسی پہ عمل کرتے رہے. اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے جس کا علمی سرمایہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس سے آپ پوچھیں حدیث کی کتنی کتابیں، اسے یہ بھی نہیں پتا. اس سے یہ پوچھنے کہ مسند اور مرسل حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا. اور سبحان اللہ وہ فتویٰ ایسے دیتا ہے جیسے ابھی دارالحدیث سے اٹھ کے شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں. احادیث مقبولہ کی کتنی قسمیں، مردود احادیث کی کتنی قسمیں. یہ حدیث کی جو 36-37 اقسام ہیں، یہ سب کی سب امت نہیں بنائی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے. اگر آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے تو کہاں ہے یہ ثبوت؟ اور اگر کہیں امتیوں نے بنائی ہے تو امتیوں کی تو بات ماننی نہیں نا، تقلید تو کرنی نہیں، وہ تو شرک ہے. کسی راوی پر جرح کرتے ہیں، تعدیل کرتے ہیں، یہ راوی صحیح ہے غلط ہے. کیا یہ سارے کے سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی کہہ گئے تھے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ کمزور ہے اور یہ قوی ہے اور یہ صحیح ہے؟ یہ قاعدے سب کے سب امتیوں نے ہی بنائے ہیں. امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، امام بخاری، ترمذی، ابو عوانہ، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق، یہ سارے کے سارے رحمہم اللہ یہ سب امتی ہی تھے. تو آپ نے تو پھر امتیوں کی تقلید کر لی اور تقلید حرام ہے. اس لیے جو حدیث پہ لب کشائی کرتا ہے ہم کہتے ہیں خود حدیث پڑھو بھائی، چلو خود پڑھو، عربی پڑھو. عربی پڑھ لینے کے بعد جب اس میں مہارت ہو جائے تو پھر اس کے بعد صرف نحو وغیرہ یہ سب کچھ پڑھ کے اب حدیث کی کتاب خود پڑھیے، کسی کی نہ سنو، نہ ہماری نہ کسی اور کی. اور اس حدیث سے پچھلی امت نے کیا سمجھا ہے یہ بھی آپ سمجھیے. پھر آپ جو نئی چیز نکال رہے ہیں اس چیز کے لیے دلائل دے کے پچھلی پوری 1300 سال کی امت کے متعلق یہ فتویٰ دیجئے کہ وہ سب کے سب گمراہ تھے، جاہل تھے. یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا ان سب کی گمراہی کے بعد آج میں اجتہاد کر رہا ہوں. یہ فتویٰ دینا چاہیے. یہ کیا نفاق کی بات ہے کہ ایک طرف آتا بھی کچھ نہ ہو، محنت بھی نہ ہو، بس بڑے بھائی جان سے سن لیا، بڑے بھائی صاحب سے سن لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے لہذا حدیث صحیح ہے، اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور وہی بلا تحقیق بات لوگوں تک پہنچائی. حدیث کا معاملہ میرے بھائی اتنا آسان نہیں. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کوئی بات بھی کہے جب تک کہ اس باب کی تمام احادیث پر اس کی نظر نہ ہو. حدیث کی بحث شروع کرنے سے پہلے ہم نے عرض کیا نا کہ 2 باتیں آپ سن لیجئے، ایک یہ اور ایک دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں. ایک طرف حدیث لکھتے ہیں، دوسری طرف لکھتے ہیں جی اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے. اب پڑھنے والا پریشان ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں، اب کہتے ہیں اب بتاؤ کس پہ عمل کرنا ہے. تو بیچارہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سعودیہ جا کے کبھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تو مخالفت کریں، کبھی یہ بھی تو کہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باللہ گمراہ تھے.
کبھی یہ بھی تو کہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیاں ہم جمع کرتے ہیں، کہاں کہاں حنبلیوں نے غلط مسلک بیان کیا، تیونس، الجزائر، مراکش میں جا کے کبھی یہ بھی تو کہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلط آدمی تھے، یہ غلطیاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آ کے کیوں تان ٹوٹتی ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پچھلے جو گزر چکے ہیں امت میں ان پر لعن طعن کیا کریں گے۔ اصول کی بات ہے، کسی حدیث پہ بھی آپ نے فتویٰ دینا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں پورے جتنے چیپٹرز ہیں ان میں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی خیال میں آنی چاہیے آپ کے کہ حدیث کا معاملہ کس قدر نزاکت پر مبنی ہے، اور امت میں ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ امت میں ایسے نہیں ہوا کہ پچھلوں کو حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے فتوے دیے تھے۔ مثلا حدیث میں یہ صاف صاف الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ثمن القلب، کتے کی قیمت فروخت، کتے کو فروخت کر کے اس کی قیمت کے استعمال سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن ثمن القلب، اس بات سے کہ کتے کو فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کی جائے، ومہر البغی، اور کیا ترجمہ کریں، اور کوئی ایسی خاتون جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ جو پیسہ کما کے لائے اس سے، وحلوان الکاہن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس پیسے سے جو کوئی لوگ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کاہن وغیرہ، اور پھر لوگ انہیں اپنے مستقبل کے حالات جاننے کے لیے ان سے پیشن گوئیوں کو سنتے ہیں اور انہیں پیسے دے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کمائیوں کو حرام قرار دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے پھر حدیث لائے اور رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا شر الکسب، بدترین کمائی حرام کی جو لوگ کماتے ہیں وہ کسی ایسی خاتون کی کمائی ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو اور وہ اس غلط حرکت سے پیسے کما کے لائے، وثمن الکلب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی جو قیمت فروخت کر کے حاصل کی جاتی ہے بدترین۔ متعدد احادیث اس پہ آئیں گے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ حدیثیں لکھیں گے، مسلم میں یہ آیا ہے، مشکات میں یہ آیا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، یہ احادیث بہت جگہ پر آئی ہیں، نسائی میں ایسی چیزیں مل جائیں گی، اور دوسری طرف لکھ دیتے ہیں کہ حنفی فقہا نے فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ بیع القلب المعلم جائز، ایسا کتا جو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو اس کی قیمت جائز ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کرنا حرام قرار دے رہے ہیں، اور یہ حنفیوں کو دیکھو کتے کی قیمت کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اب پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ خدا بندہ یہ حنفیوں کو کیا ہو گیا تھا، کیوں حدیث کے خلاف فتوے دے رہے تھے۔ یہ ایک چیز ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان اردو کی کتابوں کو چھوڑے اور حدیث کے اس وسیع ذخیرے کو پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا ہے۔ کئی جگہ پر یہ حدیث مل جائیں گی۔ اب دیکھیے جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ کوئی آدمی بھی ہو اسے چاہیے کہ اس باب میں ساری احادیث کو سامنے رکھے، تو حنفی فقہا نے ان احادیث پر یہ ایک واقعہ آپ سے عرض کر رہے ہیں، وگرنہ تو اس کی بے پناہ مثالیں ہیں۔ حنفی فقہا نے اس باب میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا اور انہوں نے کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کتے کو بیچ کر اس کی قیمت حاصل کرنے سے،
دیکھو تو احادیث میں کیا کیا کہاں کہاں کیا حکم آیا ہے، کیا قرآن میں بھی کوئی حکم آیا ہے؟ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو سورہ مائدہ میں یہ آیت مل گئی، اللہ تعالی نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں ان کے لیے کیا چیز جائز ہے، قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے حلال اور پاک چیزیں لوگوں تمہارے کھانے کے لیے جائز قرار دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تم اپنے کتے وغیرہ جانوروں کو سدھاتے ہو، شاہین ہے، عقاب ہے، شکرا ہے، یہ کتا ہے، ان جانوروں کو جو لوگ سدھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، مکلبینا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جانور جو تم دوڑاتے ہو تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کی ایسی تعلیم دیتے ہو، تربیت کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا، پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو کچھ شکار میں وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں، کتا چھوڑا اور اس سے جا کر شکار کر لیا، خرگوش کو پکڑ لیا، اب یہ اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے، اور مالک آیا اور اس نے جا کر اس کتے سے خرگوش کو لیا، ذبح کیا، کھایا، یہ تو خیر لمبے مسائل ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لینا ان پہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں جب ہم نے اس آیت پر غور کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ کتے جو ہیں وہ سدھائے جاتے ہیں، اور سدھائے ہوئے کتے کا شکار جائز ہے، اور شکاری کتا جب آپ کسی کے پاس لے جائیں گے کتے کو اور آپ کہیں گے کہ اس کو میں نے شکار کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ اسے مفت میں تھوڑے ہی سدھا کے دے دیں گے، وہ تو پیسے دیں گے۔ جب آپ نے اس پہ پیسے خرچ کیے، وہ کتا تو عام سا تھا کسی نسل کا، تو اب اس نے 10,000 فرض کر لیجئے لے لیے کہ ہم اس کتے کو سدھا کے آپ کو دیتے ہیں، تو اس کتے پہ تو آپ نے 10,000 خرچ کر دیے۔ اب کوئی آپ کا دوست کہتا ہے کہ یار یہ میں کتا خریدنا چاہتا ہوں، شکار کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھی 10 کا نہیں میں تو 15 کا تمہارے ہاتھ میں بیچتا ہوں، تو اب اس میں ناجائز کیا بات ہوئی؟ پیسے تو آپ نے خرچ کیے تھے۔ دوسری طرف حدیث آ گئی، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمائیاں بدترین قرار دی ہیں، اور ان میں سے ایک کتے کی قیمت بھی ہے، آپ تو 10,000 خرچ کر چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ یہ مسلم کی اگلی روایت دیکھ لیجئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عن ثمن الکلب، کہ حضرت کتا خرید و فروخت اس کی، والسنور، اور بلیاں بکتی ہیں، سامی بلی بہت خوبصورت ہوتی ہے، لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں۔ فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی ڈانٹ پلائی تھی، ڈانٹ دیا تھا۔ ان ساری احادیث سے معلوم ہو گیا کہ کتے کی خرید و فروخت ناجائز چیزوں میں سے بلی بھی اس میں شامل آ گئی۔ اچھا سا آگے دیکھیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ راوی ہیں نافع سے، اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سونے کی کڑی ہے یہ سند۔ انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم کتوں کو قتل کر دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری روایت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا اور ہمیں بھیجا مدینہ منورہ میں گلیوں میں کہ کتے جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دو۔ پھر وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، مار دینے کا، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں قرب و جوار میں گئے ہم لوگ، اور ہم لڑکوں نے کوئی کتا ایسا نہیں چھوڑا جسے ہم نے مار نہ دیا ہو، اور ہم نے گاؤں میں بھی جا کے کتوں کا پیچھا کیا اور انہیں مار دیا۔ یہ احادیث ساری پڑھ کے کیسے کوئی آدمی کتے کو رکھ سکتا ہے؟ کیسے کوئی آدمی کتے کو خرید اور فروخت کر سکتا ہے؟ مارے کیوں نہیں؟ لیکن وہ جو ہم نے کہا نا، آپ سے عرض کیا تھا کہ احادیث میں سارے مجموعے پہ نظر ہونی چاہیے، تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ کھاؤ اس شکار میں سے جو شکاری کتے وغیرہ مار کر تمہارے لیے لے کے آتے ہیں،
تو اس سے معلوم ہوا کہ کتے میں کوئی بات تو ہونی ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ احادیث ساری کی ساری اس کے مقابلے میں دوسری طرف آپ دیکھیں تو حدیث میں یہ آ گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا ہمیں حکم دیا تھا. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم گاؤں تک میں، دیہات تک میں جا کے مار آئے تھے. اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے الا کلب صیدین، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو کتے شکار کے لیے رکھے جاتے ہیں انہیں نہ مارنا. او کلب غنم، جو کتے کھیتیوں کی جو کتے حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں دشمن سے، گھروں کی حفاظت کے لیے. او معاشیت، کھیتیوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے استثناء کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں کو چھوڑ دیا اور وہ کتے جو گھروں کے یا فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کو. فقیل علی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے جو کتا ہوتا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے باغات بھی تو ہیں. مطلب یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، فتویٰ بھی ٹھیک ہے. یہ ساری احادیث ہیں. دوسری آپ روایت سنیے، مطرف بن عبداللہ وسط ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کے قتل کا حکم دیا کہ مار دو. پھر آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ما بالہم و بال الکلاب، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیوں ان کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بھائی جو کتے شکار کرتے ہیں وقلب الغنم، اور جو بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دینا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس حکم کو خود کینسل فرما دیا اور فرمایا کہ اچھا بھائی وہ کتے جو کہ کھیتی کی، گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں انہیں تم چھوڑ دو. اب اگر ایک ہی طرف کی احادیث کو دیکھا جائے اور ساتھ حنفی فقہا کی عبارت لکھتی جائے تو پھر تو خلجان ہوتے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، مگر کیا دوسری طرف کی احادیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ اپنے پہلے حکم کو خود کینسل فرما دیا؟ اور کیا نسائی میں یہ روایت نہیں آ گئی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت سے منع نہیں فرمایا؟ اور کیا مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں یہ روایت نہیں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت لینے کی اجازت دی؟ اب جو آپ نے 10,000 روپے میں وہ کتا سدھایا تھا، آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں میں 15,000 میں بیچتا ہوں، وہ کہتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث پہلے زمانے کی تھی، ختم ہو گئی بات. بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سدھائے ہوئے کتے ان کو بیچنا جائز قرار دیا تھا. اور یہی وہ فتویٰ ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے منقول بھی، اور حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کتا جس کو سدھایا نہ گیا ہو اس کی قیمت ہم کہتے ہیں ناجائز ہے. وَإِلَّا فَلَا هُوَ الصَّحِيحُ، صحیح مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو کتا شکار کے لیے سدھایا گیا ہے یا سدھایا جا سکتا ہو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جو کتا ایسا نہیں ہے اس کی خرید و فروخت منع ہے. یہی صحیح ہے. اب یہ عالمگیری کا فتویٰ ہے، دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو حنفیوں کا یہی فتویٰ حدیث کے مطابق ہے. لوگ خیانت کرتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لکھتے ہیں دوسری طرف کچھ لکھتے ہیں، یا تو جان بوجھ کے اور یا اس لیے کہ ان کی خود اپنی نظر حدیث کے ذخیرے پر نہیں. اگر یہ شکاری کتے ان کی خرید و فروخت جائز نہ ہوتی تو بہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے. اب مسلم کے بعد بہقی کو کون پڑھے؟ وہ آنکھوں سے یہ پردہ اترے تو تب نہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیوں کے خلاف تعصب کا پردہ اتارنا چاہیے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت بہقی میں آتی ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے شکاری کتے کو قتل کر دیا تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے قضا فی قلب سیدن، اس شکاری کتے کی قیمت متعین کی، قتلہ جس شخص نے قتل کیا تھا، فرمایا ب40 درہمن، 40 درہم اس کی قیمت تم ادا کرو.
کتے کا قاتل کتے کے مالک کو 40 درہم ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اگر شکاری کتے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تو یہ فیصلہ فرماتے۔ اس لیے بھائی حدیث کا معاملہ کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور بس اس پہ فتویٰ دینا شروع ہو گئے۔ سارے ذخیرہ حدیث پہ نظر ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہیں منسوخ تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ پہلے کچھ حکم دیا تھا کسی بھی وجہ سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہی حکم منسوخ فرما دیا کسی اور وجہ سے۔ یہی حال نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں جو کچھ آیا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں جو احادیث اس معاملے میں آئی ہیں ان سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔